الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اس معاشرے میں اگرچہ ہر جگہ فراوانی ہے لیکن اسی قدر دل تنگ بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. گھروں میں پریشانی، مالی پریشانی، کاروباری پریشانی، دفاتر کی پریشانی، رشتوں میں پیچیدگیاں، دلوں کا سخت ہو جانا، بحث مباحثے کا رجحان، یہ سب اس قوم میں اور تدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم سب یہ دیکھ بھی رہے ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی رائے ہے، جو اس کا کہنا ہے وہی بہتر ہے، باقی دوسروں کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس وجہ سے گھروں کے شیرازے بکھر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. شریعت نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کر کے دکھایا. برکت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مال بڑھ جائے. بظاہر مال بڑھا ہوا نظر آئے لیکن اگر برکت نہیں ہے، اللہ کی برکت کے دوسرے معنی اللہ کی رضا سے کی عطا، وہ عطا جو اللہ نے راضی ہو کے دیا ہو. اللہ منع کر رہے ہیں حرام کھانے سے اور کوئی حرام کھائے اور پھر یہ سوچے کہ میرا تو مال بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ایسی جگہ سے دھچکا لگتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی بکھر کے رہ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. برکت کے حصول کے چند طریقے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برکت کے حصول کا پہلا طریقہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. ہم سب کو معلوم ہے اس کے معنی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین عزت دار وہ لوگ ہیں اللہ کی نظر میں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. مفسرین نے اس کے بے شمار معنی لکھے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت، آخرت، قبر، جزا و سزا، ان سب کا ذہن میں خیال رہنا اور پھر خیال رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ شفیق ہو، رحم دل ہو، محبت کرنے والا ہو، تو نیک اور صالح اولاد اس باپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں.
کہ یہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے رحم دل ہیں، تو ہم انہیں کیوں ناراض کریں؟ یہ ڈر وہ والا نہیں ہوتا کہ باپ ڈنڈا مارے گا، گھورے گا، برا بھلا کہے گا، بلکہ بس خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ناراضگی سے کے ڈر کو، یہ دل میں جو اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی دوسرے معنی ہے کسی محبت کرنے والے کے ڈر سے ڈرنا، کہ خوف سے ڈرنا کہ وہ کہیں یعنی وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ایسی محبت ہونا، یہ ہے تقویٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں انہیں ایسے ذریعے سے رزق پہنچتا ہے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، گھر کی تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، افتحوا سیبانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ تم اپنے بچے کو جب کوئی بات سکھاؤ تو سب سے پہلے اس کو پڑھنا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کے احکامات جو بالکل صاف اور بین ہیں، اوامر اور نواہی، وہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں آسانی سے، جیسا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اوامر اور نواہی۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں جتنی باتیں ہیں وہ ظاہر ہیں تو ہمارے لیے، لیکن وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے قرآن حکیم کھول لیں اور ان کو سمجھ لیں، کیونکہ ایک بات کا ربط کسی دوسری بات سے کہیں اور ملتا ہے، اور اس میں ایک ایک حرف کے معنی ہیں، ایک ایک حرف کے۔ بہرحال تفصیل کا یہاں موقع نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ احکامات کی پابندی کرو، اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہے برکت، پابندی کرنے میں ہے برکت۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچہ سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہمیں بھی معلوم ہے کہ بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے چلے جائیے، ابھی بچہ 1 گھنٹے کا ہے، دنیا میں آ کے اس نے آنکھیں کھولی ہیں اور اس کے کان میں اذان دلوائی گئی ہے، یعنی پہلا جو کلمہ اس نے سنا ہے وہ اللہ اکبر سنا، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی سنی اور گواہی دی اللہ کے ایک معبود ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی اس نے گواہی سنی ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ضرورت کیا ہے اذان دینے کی، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اذان کیا چیز ہے، لیکن شریعت کہتی ہے یہ کام کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو پہلی چیز جو سکھاؤ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ، اب ہم اس دور کا جائزہ لیتے ہیں، ہم بچے سے بابا، اماں، ماں، امی، اے فور ایپل یہ کہنا فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ زچ ہوتے ہیں اگر بچہ نہ کہے اور ہم بار بار اس کو کہیں کہ بیٹا کہو اے فور ایپل، کیا کہو اے فور ایپل۔ تو اس کا مطلب ہے ہم برکتوں کو دور کر رہے ہیں۔ جب اس کے کان میں اے فور ایپل آئے گا، بی فور بوائے آئے گا، تو وہ اللہ کے احکامات کو آگے چل کے کیا سمجھے گا، اس کی حکمت سمجھ لیجیے۔ یہ تو ہے حدیث کا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ اور مرتے وقت تلقین کرو کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ اس کے طریقے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں۔
اس کا مطلب شروع کا لفظ لا الہ الا اللہ اور دنیا سے جاتے ہوئے وقت پر پڑھنا لا الہ الا اللہ. جو بچہ زبان کھول کے پہلا لفظ لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخری وقت میں اس کو یہی کلمہ نصیب اللہ کروا دیں گے. اس میں یہ راز ہے. تیسری چیز برکت کے لیے وہ ہے صدقہ کرنا. دیکھیں حالانکہ پیسہ جا رہا ہے، لیکن صدقے سے اس کا مطلب ہے، جب صدقے کی تلقین کی گئی ہے، اس کا مطلب پیسہ آئے گا. تھوڑے میں اللہ تعالیٰ بہت گزارا کروا دیں گے. اللہ قادر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ ایک خاتون آئی، اپنی 2 بیٹیوں کو لے گئے، اور اس نے دستک دی اور یہ کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو. گھر میں کچھ تھا نہیں، 3 کھجوریں تھیں. وہ 3 کھجوریں لے جا کے انہوں نے اس عورت کو دے دی. ایک کھجور ایک بچی کو اس عورت نے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری اپنے منہ میں رکھنے لگی تو ایک بچی نے یہ کہا کہ ماں مجھے یہ والی کھجور بھی دے دیں. ظاہر ہے بھوک نے ستایا ہوگا، اس نے منہ میں رکھنے کے بعد نکالی ہے اور آدھی آدھی ان دونوں بچیوں کو وہ کھجور دے دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نظارہ دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ اس طرح سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس عمل نے اسے جنت میں داخل کروا دیا، یعنی جنت اس کو مل گئی اس عورت کو. اس چھوٹے سے بظاہر چھوٹے سے عمل، یہ بظاہر چھوٹا ہمیں لگ رہا ہے، کبھی سخت بھوک ہو اور کوئی سائل آ جائے اور وہی ہو کھانے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آج تو دسترخوان پہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. کوئی سائل آ جائے، ایک ہی چیز ہو، وہ ساری کی ساری اس سائل کو دے دیں، دیکھیں دل پہ کیسی چھوٹیں چلتی ہیں. تو تیسری چیز ہے صدقہ کرنا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ایک جگہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. اس دن سے پہلے خرچ کرو اور اس مال سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس دن سے پہلے جس دن کسی کا کوئی پیسہ پائی شفاعت کام نہیں آئے گی، الا باذن اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ ہی چاہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے اولاد میں تفاوت نہ کرنا، فرق نہ کرنا. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا، اور انصاف قائم کرو، بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہوتا جو بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیوی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے یہ کہا، میں نے جب تقسیم کی اور نعمان کو کچھ زیادہ دے دیا تو اس نے کہا، میری بیوی نے کہا کہ میں اس تقسیم پہ اس وقت راضی ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان گواہ بنیں گے کہ تم نے یہ ٹھیک کیا. تو آپ بتا دیجئے مجھے کہ کیا میں نے یہ ٹھیک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے اور تمہارا ادب کرے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بالکل چاہتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. بعض گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو انڈا بنا کے دے دیا اور بیٹیوں کو دال کے اوپر ہی لگا دیا. جو بھی بہتر چیز ہے اس سے اس وقت دستیاب وہ بیٹوں کو دے دی اور بیٹیوں کو اس چیز سے منع کر دیا، یعنی روک دیا کسی بھی طریقے سے کہ وہ کم تھا، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھاتی نہیں ہے، اس طرح بہانے کر کے.
تو شریعت نے اسے پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا. بالکل برابر برابر وہ رکھنا چاہیے. اور جب برابر رکھیں گے، برابری کریں گے سب کے ساتھ، یکساں سلوک ہوگا، تو میرے دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ کرو، اس کا مطلب ہے اس میں ہے برکت. اور جس چیز سے منع فرمایا یہ نہ کرو، اس کا مطلب ہے اس میں ہے بے برکتی. اور بے برکتی کا مطلب یہ ہے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا، اور یہ ہم سب خود کر رہے ہیں اپنے ساتھ. چوتھی چیز برکت والی جس سے برکت کا حصول ہوتا ہے وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. حضرت امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے معبر ہیں، تاریخ بغداد میں ان کا ایک واقعہ لکھا کہ انہوں نے 40,000 درہم کا تیل خریدا. اس تیل کو کڑھائی میں ڈالا فروخت کرنے کے لیے. رات ہو گئی، بند کر دیا. جب صبح دیکھا تو اس میں ایک چوہا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا. انہوں نے خادمین سے کہا کہ اس تیل کو سب ضائع کر دو. تو خادموں نے کہا کہ حضرت اتنا مہنگا تیل ہے، یہ 40,000 درہم کا آپ نے لیا، ہم چوہا نکال دیتے ہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلے ایسے مادہ ہو جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، لہٰذا تم اس کو پھینک دو، پورے تیل کو ضائع کر دو. انہوں نے پھر سمجھایا، لیکن امام سری رحمۃ اللہ علیہ پھر ناراض ہونے لگے کہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کو یہ کام کرو، لہٰذا سارا کا سارا تیل ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ بغداد کے فقراء میں حضرت امام سیری رحمۃ اللہ علیہ پیسے بانٹا کرتے تھے. اور یہ ایسی انہونی باتیں نہیں ہیں کہ یہ آج کے دور میں کہاں ہیں. شریعت تو قیامت تک وہی رہے گی، احکامات تو قیامت تک وہی رہیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ اس کو کر کے تو دیکھیں ذرا، اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھیں، وگرنہ میرے دوستو اسی طرح سے پریشانیاں رہیں گی. حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ گھوڑا، ایک مجھے گھوڑا چاہیے، بازار سے جا کے گھوڑا لے آؤ. خادم گھوڑا لے آیا. یہ گھوڑے کو پہچانتے تھے. انہوں نے گھوڑا دیکھا کہ نسلی گھوڑا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا ہے. کہا کتنے کا لائے ہو؟ کہنے لگے حضرت دے تو بہت زیادہ کا رہا تھا، لیکن میں نے اس کے آنکھوں میں دھول جھونک دیا. کہ اچھا کتنے کا لیا؟ کہ 200 درہم کا لیا. کہا ارے اس کو بلا کر لے کے آؤ. کہ کیوں حضرت مہنگا لے لیا کیا؟ کہ نہیں، اس کو جس نے فروخت کیا ہے مل جائے گا. یہ کہ ہو سکتا ہے بازار میں ہو، ابھی گئے وہ مل گیا شخص، اس کو لے کے آئے. عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں گھوڑوں کی پہچان ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کہ میرا گھوڑا ہے، میں نے بچے سے اس کو پالا ہے، اب مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، مجھے اس سے محبت بھی ہے، لیکن میں مجبوری میں اس کو فروخت کر رہا ہوں. امام حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا میں تم سے 400 درہم میں خریدوں تو کہا میں بہت خوش ہو جاؤں گا. کہا اگر میں 600 درہم میں خریدوں؟ کہا کہ پھر تو میرے لیے کافی ہوگا یہ پیسہ، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے. کہا اگر 800 درہم میں خریدوں؟ کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے، اگر 200 کا بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو میں پیسے واپس دے دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ گھوڑا اگر میرے پاس ہوتا اور میں اسے فروخت کرتا تو میں 800 درہم سے کم فروخت نہیں کرتا. لہٰذا 600 درہم اس کو نکال کے دیے اور یہ کہا کہ اصل اس کی قیمت 800 ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ تھے اسلاف جنہوں نے کر کے دکھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی ہیں. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں. یہ کہیں جا رہے تھے، ہیرے کا کام کرتے تھے، نایاب پتھروں کا. انہوں نے کسی کے پاس ایک پتھر دیکھا، پہچان گئے کہ یہ میری دکان کا ہے. پوچھا کتنے کا لیا؟ کہا کہ یہ میں نے 10 درہم کا لیا. کہنے لگے کہاں سے لیا؟ کہ فلاں جگہ سے لیا تھا. کہنے میرے ساتھ چلو گے؟ ان کے بھتیجے اس دکان پہ بیٹھا کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں. گئے اور یہ کہا کہ یہ تم نے ہیرا انہیں کتنے کا دیا تھا؟
کہ مجھے یاد نہیں، تو پوچھا کتنے کا تھا، تو انہوں نے کہا 10 درہم کا تھا۔ خریدنے والے نے بتایا، تو کہا کہ انہیں 5 درہم واپس کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ بھتیجے نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ اس کی اصل قیمت میں اگر فروخت کرتا تو میں 5 درہم میں کرتا، تم نے 10 درہم کیوں لیے اس سے؟ تو پھر اس نے بھی کہا، جس نے خریدا تھا، کہ رہنے دیجئے، میں تو راضی تھا، میں بخوشی میں نے لیا ہے۔ کہنے لگے تم راضی تھے لیکن میں اس پہ راضی نہیں ہوں، یہ دکان میری ہے، لہٰذا یا تو اس کو 10 درہم میں واپس خریدو ہیرے کو، تم اس پتھر کو، یا پھر 5 درہم اس کو واپس کرو۔ تو وہ بہت خوش ہوا، پھر وہ علاقے میں آیا، اس نے کہا کہ یہ کون تھے، اس طرح انہوں نے مجھ سے سودا کیا؟ تو کہنے تم انہیں نہیں جانتے؟ کہ نہیں۔ کہنے یہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہا اچھا، ہمارے علاقے میں جب کبھی بارش نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں محمد بن منقدر کو بلاؤ، میں تو انہیں پہچانتا نہیں تھا، کہ بلاؤ، جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے، یہ تو ایسے بزرگ ہیں۔ گیا فوراً ان کے قدموں میں جا کے گر گیا اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو اتنی بڑی، آپ میرے لیے بس دعا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو دعا پہلے بھی کرتا ہوں، اب بھی کروں گا۔ تو میرے دوستو، جو اپنے لیے پسند کرو، حدیث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6.5 لاکھ احادیث کا مجموعہ جمع کیا، اس مجموعے میں سے انہوں نے جو 4 احادیثیں اور بعض روایات میں 6 احادیثیں نکالی، ان میں یہ ایک حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہم آج سے یہ کر کے دیکھیں، اس میں لگتا تو بڑا بہت کٹھن وہ ہے، لیکن میرے دوستو، ہر کٹھن کے بعد ہی سہولت ہے، ہر کٹھن کے بعد ہی، آزمائش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کس کو پسند ہے فجر میں سردیوں میں صبح اٹھنا؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اٹھ رہے ہیں، کٹھن ہے مرحلہ، لیکن یہ کریں گے تو پھر کچھ ملے گا۔ اور ایک بات میرے دوستو، سب سے بڑی بے وفائی اس دنیا میں اگر ہے، سب سے بڑی بے وفائی، تو وہ بے وفائی ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، اور جو رب کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز کا بھی پابند بنائے، ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 7:30 بجے ہماری اس مسجد میں نماز ہوگی۔ یہاں کچھ علماء اکرام تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ وقت نکال کر اس میں شرکت کریں۔ پہلے قرأت نعت شریف، اس کے بعد پھر مختصر سے بیانات ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ جو کچھ ماحضر ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات ضرور وقت نکالیں۔ یہ کبھی کبھی یہاں پر مجالس منعقد کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے تاکہ علاقے کے لوگ اور تو کہیں جا نہیں سکتے، جاتے نہیں مصروفیت کی وجہ سے، لہٰذا یہاں آ کے ہی کم سے کم اس وقت کو مزین کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔